دنیا کی تاریخ کہتی ہے کہ تہذیب کا آغاز میسوپوٹیما اور مصر میں ہوا، مگر شاید تاریخ نے کچھ چھپا رکھا تھا۔ برصغیر کی گرم زمینوں میں سندھ کے کنارے ایک شہر سویا ہوا تھا جو کبھی علم، صفائی اور تجارت کا مرکز تھا۔ یہ سندھ کی زمین ہے، گرم، خاموش، مگر اس کی مٹی کے نیچے سویا ہے ایک شہر جو کبھی زندگی سے بھرا ہوا تھا۔ آج ہم وقت کے سفر پر نکلے ہیں، اس تہذیب کی طرف جو ہزاروں سال پہلے دنیا کے سب سے ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتی تھی۔ یہ ہے موئن-جو دڑو، یعنی مردوں کا ٹیلہ، مگر حقیقت میں یہ شہر کبھی زندہ تھا، بہت زیادہ زندہ۔ یہ شہر ہڑپا تہذیب کا ایک شاندار حصہ تھا، اندازاً 2500 قبل مسیح، اس وقت جب دنیا کے بہت سے علاقے ابھی پتھر کے دور میں تھے۔ موئن-جو دڑو کے لوگ اینٹوں سے عمارتیں بنا رہے تھے، صاف ستھرے راستے، نکاسی آب کے نظام اور گودام تعمیر کر رہے تھے۔ یہ شہر صرف ایک بستی نہیں، ایک مکمل منصوبہ تھا۔ موئن-جو دڑو کا شہر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، اوپری قلعہ اور نچلا شہر۔ قلعے میں بڑے بڑے گودام، اناج کے ذخیرے اور وہ مشہور عظیم غسل خانہ گریٹ باتھ تھا، جہاں لوگ شاید مذہبی یا اجتماعی تقریبات کے لیے اکٹھے ہوتے۔ نچلے حصے میں رہائشی مکانات، گلیاں اور بازار، ہر چیز منصوبہ بندی سے، جیسے یہ شہر کسی انجینئر نے نہیں، کسی خواب دیکھنے والے نے بنایا ہو۔ ہر دیوار میں پکی اینٹیں، ہر گلی میں ڈرینیج سسٹم، ہر محلے میں کنویں۔ آج بھی موئن-جو دڑو کی گلیوں میں چلتے ہوئے لگتا ہے کہ یہاں ابھی کوئی دروازہ کھلے گا اور کوئی پرانا باشندہ باہر آ جائے گا۔ یہ لوگ فن تعمیر کے ماہر تھے، ان کے گھروں کی چھتیں چپٹی تھیں اور بعض گھروں میں 2 منزلیں بھی تھیں۔ یہ سب کچھ اس وقت جب دنیا کے کئی حصے ابھی لکڑی کے مکانوں تک محدود تھے۔ یہ نظام اتنا منظم تھا کہ ماہرین آج بھی حیران ہیں۔ ہر گھر کا گندا پانی نالیوں کے ذریعے مرکزی راستے تک جاتا، اور وہاں سے شہر سے باہر کچھ نالیوں پر ڈھکن بھی لگے ہوئے تھے، یعنی پرائیویسی اور صفائی دونوں کا خیال۔ شاید یہی وجہ ہے کہ موئن-جو دڑو کے لوگ صحت مند اور منظم زندگی گزارتے تھے۔ یہ لوگ زندگی سے بھرپور تھے، ان کے پاس موسیقی کے ساز تھے، کھیل کے سامان تھے اور مٹی کے خوبصورت برتن۔ عورتیں زیورات سے سجی ہوتی، کانچ کے کنگن، چاندی کے ہار اور ایک خاص قسم کی کانسی کی مورتیاں۔ مردوں کے کپڑے سادہ مگر نفیس تھے، ان کے گھر کے کمروں میں شاید دیے جلتے، کہانیاں سنائی جاتی اور زندگی ایک ترتیب میں بہتی تھی۔ یہ لوگ کس خدا کو مانتے تھے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کچھ مہروں پر عورت کی مورت دیکھی گئی، ماہرین اسے ماں دیوی کہتے ہیں۔ کچھ مہروں پر ایک بیل کے سامنے بیٹھا انسان، جو بعد میں ہندو مذہب کے پشوپتی ناتھ سے ملتا جلتا ہے، یعنی شاید ان کا مذہب فطرت، زرخیزی اور جانوروں سے جڑا ہوا تھا۔ ان کے ہاں شاید بتوں کی پوجا نہیں بلکہ فطرت کی عظمت کا احترام تھا۔ موئن-جو دڑو کی مہر، وہ چھوٹی سی مٹی کی ٹکیاں جس پر عجیب نشانات ہیں، دراصل ان کا کاروباری شناختی کارڈ تھی۔ ہر تاجر کی اپنی مہر۔ ان کی تجارت نہ صرف سندھ اور پنجاب تک بلکہ میسوپوٹیما اور خلیج فارس تک تھی۔ تانبے کے اوزار، ریشمی کپڑے اور اناج، یہ سب ان کی تجارت کا حصہ تھے۔ یہ برصغیر کی پہلی بین الاقوامی مارکیٹ تھی۔ موئن-جو دڑو کے لوگوں کی سب سے بڑی پہیلی ان کی زبان ہے۔ مہر پر لکھے نشانات آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا۔ اگر ہم ان الفاظ کو سمجھ جائیں تو شاید ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کی سیاست، ان کا علم اور ان کی سوچ کیسی تھی۔ یہ دنیا کی وہ زبان ہے جو وقت کے دھند میں گم ہو گئی۔ ہر ایک دن یہ شہر خاموش ہو گیا، کوئی جنگ نہیں، کوئی آگ نہیں، مگر پھر بھی لوگ غائب ہو گئے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق یہاں بار بار سیلاب آئے کیونکہ مٹی کی تہوں میں پانی اور ریت کی نشانیاں ملی ہیں۔ پھر بعد میں ممکن ہے زلزلہ بھی آیا ہو جس نے عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ یہ سب مل کر شہر کو تباہی کی طرف لے گئے۔ کچھ ماہرین کو کھدائی میں انسانی ڈھانچے ملے جو گھروں کے اندر گرے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی جنگی نشان نہیں تھا، جس سے اندازہ لگایا گیا کہ شاید کوئی مہلک بیماری پھیلی۔ اس کے بعد لوگ ایک ایک کر کے مر گئے یا شہر چھوڑ گئے۔ پہلے کچھ مغربی مورخین نے کہا کہ آرین قوم نے حملہ کیا اور شہر کو تباہ کر دیا، لیکن بعد کی تحقیق سے پتہ چلا کہ اس نظریے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، نہ آگ کے آثار، نہ بڑے پیمانے پر قتل۔ اس لیے اب اسے رد کر دیا گیا ہے۔
जदीद साइंसदानों ने जमीन की तहों और मिट्टी के नमूनों से अंदाजा लगाया है कि उस दौर में मौसम खुश्क और गर्म होता जा रहा था। बारिशें कम हुईं, ज़राअत नामुमकिन हो गई और पानी के ज़राए ख़त्म हो गए। यानी ये शहर कुदरती माहौलियाती तब्दीली की नज़र हो गया। माहिरीन का मानना है कि मोइनजोदड़ो एक दिन में तबाह नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कई दहाइयों में ख़त्म हो गया। लोग अपने घर, मंदिर और बाजार छोड़कर दरिया के दूसरे किनारे या शुमाल की तरफ हिजरत कर गए। ये शहर खाली हुआ, मगर इसकी कहानी ज़मीन में महफूज रही। 1922 में जब सर जॉन मार्शल ने खुदाई की तो दुनिया हैरान रह गई। एक मुकम्मल मंसूबा बंद शहर मिट्टी के नीचे छुपा हुआ था। जदीद साइंसदान आज उसके डीएनए, मिट्टी के नमूने और फॉसिल्स का तज्जिया कर रहे हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि यहाँ का माहौल खुश्क होने लगा था, जिसने जिंदगी के तसलसल को तोड़ दिया। मगर इस दरियाफ्त ने साबित किया कि बरसगीर के लोग दुनिया के सबसे ज़हीन और पुरअमन इंसानों में से थे। आज मोइनजोदड़ो एक म्यूजियम है। हर ईंट एक कहानी सुनाती है। सैर करने वाले यहाँ आते हैं, उन खामोश गलियों में चलते हैं और सोचते हैं कि कभी यहाँ बच्चे खेलते थे, औरतें पानी भर रही थी और जिंदगी मुस्कुरा रही थी, मगर अब सिर्फ हवा चलती है, जैसे वक्त खुद सांस ले रहा हो। मोइनजोदड़ो हमें ये सबक देता है कि तरक्की सिर्फ इमारतों से नहीं, नज्म, सफाई और इल्म से होती है। ये शहर माजी का आईना है जो बताता है कि इंसान जब मिलकर जीता है तो तहजीबें बनती हैं, मगर जब वो तकसीम होता है तो ईंटें ही बाकी रह जाती हैं। माजी को समझो, क्योंकि यही तुम्हारे मुस्तकबिल की बुनियाद है। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल पास पल्स टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें।